السلام علیکم، ویلکم ٹو سالک ٹیوشن۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ٹیکٹا کے بارے میں، جنہوں نے 3 آن لائن کورسز کے بارے میں اناؤنسمنٹ کی ہے جو کہ 3 منتھ کے ہیں۔ آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ان کے لیے آپ ایڈمیشن فارم کیسے سبمٹ کر سکتے ہیں۔ پہلے اس کی لاسٹ ڈیٹ 30 اگست تھی، جو کہ اب ایکسٹینڈ ہو کے 10 ستمبر ہو چکی ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں آپ نے اپنا ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہ فارم فل کر چکا ہوں اور آپ کو اب ڈیمو کے طور پہ بتا رہا ہوں، تو میں لاہور سلیکٹ کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے کوئی بھی کورس سلیکٹ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر میں امیزون سلیکٹ کرتا ہوں، اور آپ نے اس کے بعد اپنی پریورٹی سیٹ کرنی ہے۔ اگر آپ مارننگ میں فری ہیں تو آپ اپنے مارننگ کو فرسٹ پریورٹی رکھیں گے، اور اگر آپ ایوننگ میں فری ہیں تو آپ ایوننگ کو فرسٹ پریورٹی رکھیں گے۔ اور یہاں پہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اگر آپ نے 2 پریورٹیز ایک ساتھ رکھی ہیں تو یہ بتائے گا کہ آپ کو یہ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں ایوننگ میں فری ہوتا ہوں تو میں اس کو ایوننگ کو فرسٹ پریورٹی رکھوں گا اور اس کو سیکنڈ پریورٹی رکھوں گا۔ اب جیسا کہ آپ نے لاہور سلیکٹ کیا ہوا ہے، تو آپ لاہور کے اندر آپ نے یہ سلیکٹ کیا ہوا ہے کہ آپ امیزون کا کورس کرنا چاہتے ہیں، تو اب آپ کو وہ سینٹر بتائے گا جس کے اندر آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ میں مثال کے طور پر یہاں پہ کریٹیو ڈیزائننگ کو سلیکٹ کرتا ہوں، اور اب اس کے بعد انسٹیٹیوٹ دیکھیں گے تو آپ انسٹیٹیوٹ یہاں پہ بڑھ گئے ہیں۔ تو آپ مثال کے طور پر اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ فیمیل پہ سلیکٹ کریں گے، اگر آپ میل ہیں تو آپ نے میل پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پہ کرائٹیریا بھی بتا دے گا، اور جو کہ آپ کو میری پچھلی ویڈیو میں بھی پتہ چل چکا ہوگا کہ اس کا کرائٹیریا کیا ہے، اور یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 10 ستمبر ہے۔ اس فارم کے اندر آپ نے پرسنل انفارمیشن دینی ہے، آپ نے کنٹینٹ انفارمیشن دینی ہے، اپنا کنٹیکٹ انفارمیشن دینی ہے، اپنا ای میل، فون نمبر، اور آپ نے اپنے گارڈین کے بارے میں یا فادر کے بارے میں یا پھر گارڈین کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے، اور ایک کمپلیٹ ایڈریس پرووائڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ اگر آپ کریٹیو رائٹنگ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے لیے جو ضرورت ہے وہ صرف میٹرک کی جو میٹرک کے لیے آپ نے یہاں پہ کوالیفیکیشن سبمٹ کرنی ہے، کیونکہ کریٹیو رائٹنگ اور امیزون کے لیے صرف آپ کو میٹرک کی کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ ٹیکنیکل کے لیے اپلائی کر رہے ہو تو میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی سلیکٹ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ اگر آپ یہاں پہ ٹیکنیکل کے لیے سلیکٹ کر رہے ہو تو آپ کو انسٹیٹیوٹ دوبارہ سلیکٹ کرنا پڑے گا۔ میں نے یہ سلیکٹ کر لیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایک چیز چینج آئے گی کہ آپ کو اس کے اندر انٹرمیڈیٹ کا بھی حوالہ دینا پڑے گا، اور آخر میں آپ نے اپنا ورک کا سٹیٹس پرووائڈ کرنا ہے اور ایک پکچر کو براؤز کرنا ہے، اور بعد میں یہ بتانا ہے کہ یہ جتنی بھی انفارمیشن دی گئی ہے یہ ساری سچ ہے۔ تو اب میں آپ کو ایک بار یہ سارا فارم فل کر کے دکھا دیتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کافی ساری انفارمیشن فل کر کے دکھا دیا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ نے کیسے فل کرنی ہے، اور جس طرح یہاں پہ آپ نے جینڈر سلیکٹ کرنا ہے، میل ہو گیا، اور آپ نے یہاں پہ ڈیٹ آف برتھ سلیکٹ کرنی ہے، آپ کوئی بھی ڈیٹ آف برتھ یہاں سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اپنے فادر کا CNC اور اسلام جو ریلیجن ہے وہ، اس کے بعد ڈسیبلٹی ہے یا نہیں، خدا نخواستہ اگر ڈسیبلٹی ہے تو آپ کو یہاں پہ یس کلک کر کے وہ ڈسیبلٹی آپ کو ایکسپلین کرنی پڑے گی کہ نیچر کیا ہے اس کی۔ یہاں پہ آپ کو بتانا ہے کہ آپ کی ڈسیبلٹی کی نیچر کیا ہے، تو اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ ساری چیزیں سلیکٹ کر لینی ہیں۔ پروونس آپ کا جو ہے مثال کے طور پر پنجاب، اور جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہو جب میں سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ میرے فارم کو ایک بار ریفریش کرتا ہے، تو آپ نے اس چیز سے گھبرانا نہیں ہے بالکل بھی۔ اور ڈسٹرکٹ آپ کا مثال کے طور پر لاہور سلیکٹ کیا تھا، اس طرح لاہور کے اندر جتنی تحصیل بنتی ہیں وہ ساری آ جائیں گی کہ لاہور کینٹ کے اندر یا لاہور سٹی کے اندر، اس طرح لاہور کے اندر یا سرکود آپ جہاں پر اویلیبل ہیں آپ نے وہ چیز مینشن کرنی ہے۔ اور انکم یہاں پر اگر مثال کے طور پہ انکم جو مینشن کرنی ہے، اگر آپ کومے کے بغیر اور سلیش وغیرہ نہ ڈالیں تو زیادہ بہتر ہے، بالکل سمپلی آپ نے یہاں پہ لکھ دیں تو مور ایفیشینٹ وے ہے۔ اس طرح اگر آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ
اگر آپ کورس کر رہے ہیں کریٹو ڈیزائننگ کا یا امیزون کا، اس کے لیے میٹرک کی انفارمیشن اتنا ضروری ہے، مگر اگر آپ ٹیکنیکل کے لیے اپلائی کر رہے ہو تو آپ کو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ دونوں کی جو ہے کوالیفیکیشنز کو بتانا ہوگا۔ اسی طرح یہاں پہ آپ نے پکچر کو براؤز کرنا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے مطلب کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے جتنی بھی انفارمیشن دی ہے وہ سچ ہے، اور ان کیس کوشش کریں کہ ایسی انفارمیشن نہ پرووائڈ کریں جو انکریکٹ ہوگی، کیونکہ وہ آپ کا جو فارم ہے وہ کینسل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سبمٹ اپلیکیشن پہ کلک کر دینا ہے، اور جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ایریا ابھی بھی سبمٹ کرنے والے رہ گئے ہیں وہ آپ کو ریڈ مارک کر کے یہاں پر بتا دے گا کہ آپ کو یہ جو ایریاز رہ گئے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور یہ لازمی فل کرنے تھے۔ اس کے بعد اسی طرح آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ ورک کا جو سٹیٹس ہے وہ کیا ہے، اور ایک اور بٹن جو ہے یہاں پہ ایڈ کوالیفیکیشن کا بٹن آ رہا ہے، اگر آپ اس پہ کلک کرو گے، مثال کے طور پر آپ نے بی ایس کر لی ہے، بی ایس کمپلیٹ کر چکے ہیں، یا بی ایس سی یا ایم ایس سی کمپلیٹ کر چکے ہیں، تو اس کو آپ بتانا چاہیں تو آپ بتا سکتے ہیں۔ جس طرح کہ اگر آپ بیچلر کر چکے ہیں تو آپ وہ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ ریموو کوالیفیکیشن پہ کلک کر کے ریموو بھی کر سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو میرے ہر ریفریش کرنے کے بعد یہ جو ہے ٹاپ پہ مجھے لے جاتا ہے اور آپ کو دوبارہ نیچے لے کے آنا پڑتا ہے، تو اس چیز سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ اگر آپ یونیورسٹی کے اندر ہیں تو آپ بتائیں گے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، نہیں تو اگر آپ کوئی بھی یعنی کہ کام نہیں کر رہے، یا اگر آپ کوئی کام کر بھی رہے ہیں تو پھر آپ امپلائی کے اوپر کلک کریں گے، اور اگر آپ کوئی کام نہیں کر رہے تو آپ ان امپلائی پہ کلک کریں گے، ان امپلائڈ۔ اس طرح آپ کو جو ہے اپنی پکچر دینا ضروری ہے۔ تو جب آپ یہ سارا کام کر لیں گے اس کے بعد وہ آپ کو اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا آپشن دے گا۔ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ڈاؤن لوڈ اپلیکیشن۔ جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے، پہلی بات ہے کہ جب ایسے آپ نے فارم فل کر لیا ہے تو وہ آپ کو فوراً بعد ہی ڈاؤن لوڈ کا آپشن دے گا، تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے۔ اور ان کیس اگر آئی ڈی ایم کام نہیں کر رہا اور وہ فارم نہیں ہوتا تو آپ نے سمپلی اپنے آئی ڈی ایم کو بند کر کے یہاں پہ اپنا CNAC لکھنا ہے، اور جو آپ کا اپلیکیشن آئی ڈی ہوگی جو آپ کو فارم فل کرنے کے فوراً بعد دی جائے گی، وہ آپ نے نوٹ کر لینی ہے۔ تو یہ دو چیزیں آپ نے لکھیں گے تو آپ کو دوبارہ یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کرنے کا آپشن آ جائے گا۔ اور جب آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو میں آپ کو PDF دکھاتا ہوں کس طرح کا ہوگا۔ کچھ اس طرح کا PDF ہوگا۔ تو یہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ جس ادارے میں میں نے اپلائی کیا وہ اس کی انفارمیشن آ جائے گی، اور اس کا فون نمبر اور اس کا پرنسپل کا آپ کو ای میل بھی مل جائے گا یہاں سے۔ تو یہاں سے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے سبمٹ کی ڈیٹ کیا تھی اور آپ کا اپلیکیشن کا نمبر کیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کا جو ہے ایک فارم ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔